نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اسلام کی اصل میں ہیں، ثلاث من اصل الایمان، کہ تین باتیں جو ہیں ایمان کی اصل ہیں، یعنی اصل میں سے ہیں۔ تین باتیں ایمان کی اصل میں سے ہیں۔ نمبر ایک، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ نمبر دو، جب سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ کسی منصف بادشاہ کا انصاف یا کسی ظالم کا ظلم جہاد کو ختم نہیں کر سکتا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان کی اصل سے ہے، ایمان کی بنیاد سے۔ ایک تو یہ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، یعنی اسلام میں داخل ہو جائے۔ جب لا الہ الا اللہ کہنا حدیث میں اس طرح ہوتا ہے، اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، محض کلمہ پڑھ لینا۔ اگر وہ اگر کوئی کافر لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اسلام میں داخل نہیں ہو تو وہ مسلمان تو نہیں ہوگا، وہ تو کافر ہی رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں، ظاہر ہے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ تو جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اب اس سے جنگ نہیں ہوگی، الکف یعنی اب اس سے ہاتھ روک لو، اور کسی گناہ کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، یعنی وہ گناہ اور وہ عمل اگر خود کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود کفر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اسلام کی کسی بات کا انکار کرتا ہے، کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اسلام کی احکامات کو معمولی چیز سمجھتا ہے، بت کو سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو خود بذات خود کفر ہے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن کفر و شرک کو چھوڑ کر جو دوسرے گناہ ہیں، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس قسم کے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تو بہت بڑے گناہ، اور اس سے وہ بدترین فاسق بنے گا، لیکن یہ کفر میں نہیں آئے گا۔ اس قسم کے گناہ جو ہیں وہ کفر میں نہیں آئیں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کو کافر مت کرو۔ ہاں، جو شرعی سزا ہے وہ تو اس کو ملے گی، زنا کرے گا اگر ثابت ہو جائے گا جو شرعی سزا ہے وہ ملے گی، چوری کی جو شرعی سزا ہے وہ ملے گی، ڈاکہ جو اس کی حدود اور تعزیرات ہیں، نماز نہ پڑھنے کی جو تعزیر ہے، وہ سب چیزیں ملیں گی، اور اس کو اس عمل سے روکا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا، بشرطے کہ وہ اسلام کو مانتا ہو، وہ مانتا ہو کہ نماز فرض ہے، نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھتا، اللہ سے ڈر رکھتا ہے، تو بشرطے کہ وہ عمل خود کفر و شرک نہ ہو، جو دوسرے گناہ ہیں ان کی وجہ سے ان کو کافر مت کرو۔ ایک جو فرقہ ہے خوارج کا جو فرقہ تھا، آج کل تو ویسے ہے نہیں، عمان کے اندر سنا ہے کہ ایک فرقہ ہے
عبادی اپنا کہتے ہیں یا عبادی کہتے ہیں پتہ نہیں، کہ وہ بھی خوارج کی ایک باقی ماندہ شاخ ہے۔ بہرحال خوارج جو تھے وہ ہر گناہ پر مسلمان کو کافر کر دیتے تھے، کہ کوئی بھی گناہ کرو بس کافر، اور پھر اس سے جنگ حلال، اس سے جنگ حلال۔ اور جو معتزلہ تھے وہ کہتے کہ اگر وہ گناہ کرے گا، یعنی کہ وہ گناہ جو بذات خود کفر شرک نہیں ہے، ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو بذات خود کفر و شرک ہے تو اس میں تو وہ کافر ہو ہی جائے گا، وہ تو پکی ٹھکی بات ہے۔ وہ گناہ جو کفر و شرک میں نہیں آتے تو ان گناہ کی بنا پر خوارج کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، اب یہ بیچ میں آ گیا تو اس کو اسلام سے نکال دیتے۔ تو یہاں پر حدیث میں دونوں چیزیں فرمائیں کہ نہ تو اس کو کافر کہو اور نہ اس کو اسلام سے نکالو، یعنی وہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ عمل جو ہے خود کفر و شرک نہ ہو۔ دوسری بات جو فرمائی والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل، کہ جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ ایمان کی جو اصل میں جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تین چیزیں جو حدیث میں ذکر ہے، حدیث میں اسی حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کی اصل سے ہے۔ تو دوسری چیز کیا ذکر فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہاں تک کہ میری امت کا جو آخری ہوگا وہ دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اس کو نہ ظالم کا ظلم ختم کر سکتا ہے اور نہ عادل کا عدل۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جہاد نہیں ہو، جہاد مسلسل جاری رہے گا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ایمان کی جو بنیاد ہے اس سے وہ خارج ہوگا۔ اور ایسے کہنے والے لوگ ہیں، ایسے کہنے والے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں بھائی آج کے زمانے میں بس یہ گشت کرو اور تبلیغیں کرو، وہ جہاد جو ہے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ایسے اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے والایمان بالاقدار، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہو برا ہو، نیکی ہو بدی ہو، نعمت ہو مصیبت ہو، خیر ہو شر ہو، جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کی تقدیر کے ماتحت، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ جو نیکیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہو رہی ہیں، جو معصیتیں ہو رہی ہیں برائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہو رہی ہیں۔ ہاں جو برائی جو کر رہا ہے جو انسان یا جن، وہ اس برائی کے ذمہ دار ہے، مگر ہے اللہ کی تقدیر کے ماتحت ساری چیزیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، جو نعمت آتی ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ نیکی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، برائی کا پیدا کرنے والا، شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتا۔ ہاں جس انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ اس کا کمانے والا ہوتا ہے، وہ اس کا کمانے والا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اصل ایمان ہے۔ یہ جو معتزلہ کا جو فرقہ تھا یہ لوگ تقدیر کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ایک اور فرقہ تھا قدریہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ انسان بذات خود کرتا ہے مستقل طور پر، اللہ کی تقدیر کے ماتحت نہیں ہے وہ چیزیں۔ یہ جو ہے کفر والی بات ہے کہ عالم کے اندر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرمایا، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر کے۔ اب شیطان ہے جو شر کا سرگنا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟
اللہ نے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہے، لیکن یہ سارے شر کے باوجود ان کا یہ اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہیں اور اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ ان شر کو پیدا کرنے میں اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ کی تقدیر سے یہ جو شر ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی طرف سے یہ حکمت کے ماتحت ہے۔ ہاں جو انسان کر رہا ہے یا جو جن کر رہا ہے وہ شر کا ذمہ دار ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا